بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم پڑھیں گے کہ جملہ اسمیہ کی ترکیب کیسے کرتے ہیں۔ جملہ اسمیہ کے اندر ترکیبی اجزاء کیا ہوتے ہیں اور اس کو جوڑ کر کے ایک مکمل جملہ کیسے بناتے ہیں، جملہ اسمیہ کی ترکیب کیا ہوتی ہے اور جملہ اسمیہ کا ترجمہ کیسے کرتے ہیں۔ پہلے یہ بات سمجھیں کہ جب بھی انسان گفتگو کرتا ہے، انسان کی زبان سے جو چیز بھی نکلتی ہے، کوئی بھی انسان ہے، خواہ وہ اردو بولنے والا ہے، عربی بولنے والا ہے، فارسی بولنے والا ہے، انگلش بولنے والا ہے، پشتو بولنے والا ہے، کوئی بھی زبان بولنے والا انسان ہے، جب بھی وہ زبان سے کوئی چیز ادا کرے گا تو اس کو لفظ کہتے ہیں۔ ما یتلفظ بہ الانسان، جس چیز کو انسان بولتا ہے اس کو لفظ کہتے ہیں۔ پھر لفظ جب اکیلا ہو تو اس میں بعض چیزیں اور بعض الفاظ ایسے ہوتے ہیں جو کہ اسم کہلاتے ہیں اور بعض وہ ہوتے ہیں جو فعل کہلاتے ہیں۔ اسم اور فعل کی بات گزر چکی ہے کہ اسم کیا ہوتے ہیں، فعل کیا ہوتے ہیں اور حروف کیا ہوتے ہیں۔ آج ہم بات کر رہے ہیں کہ جملہ کیا ہوتا ہے اور جملے میں سے جملہ اسمیہ کیا ہوتا ہے اور اس کی ترکیب کیسے کرتے ہیں۔ تو جب دو لفظ یا دو سے زیادہ لفظ حقیقتاً یا معناً مل جائیں تو اس کو مرکب اور جملہ کہتے ہیں، مرکب کہتے ہیں اور جملہ کہتے ہیں۔ جب بھی دو لفظ ملتے ہیں، وہ لفظ حقیقتاً ہوں یا معناً، بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ رائٹنگ میں دو لفظ آتے ہیں، لکھے ہوتے ہیں دو، جیسے کہ الحمدللہ، الحمد ایک اور للہ دو۔ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ الفاظ میں دونوں لفظ لکھے نہیں ہوتے لیکن حقیقتاً وہ دو ہوتے ہیں، جیسے کہ قل ہو واللہ احد کا پہلا لفظ لے لیں قل، تو اس کے اندر ایک لفظ انت مستتر ہے، موجود ہے، حالانکہ لفظوں میں نہیں ہے۔ بہرحال جب بھی دو لفظ ملتے ہیں آپس میں یا دو سے زیادہ ملتے ہیں حقیقتاً یا معناً، ان کو مرکب اور جملہ کہتے ہیں۔ اب اگر وہ مرکب ایسا ہے کہ جب بات کرنے والا کر چکے، گفتگو کرنے والا گفتگو کر چکے، تو اس کی بات سے، اس کے الفاظوں سے کسی بات کا کوئی فائدہ حاصل ہو، آپ کو کوئی خبر حاصل ہو رہی ہے، کسی بات کا پتہ چل رہا ہے، تو اس کو مرکب مفید کہتے ہیں۔ اگر پتہ نہیں چل رہا اور بات ایسی ہے جو کہ نامکمل ہے تو اس کو مرکب ناقص کہتے ہیں۔ بہرحال جو مرکب مفید ہے اسے جملہ کہتے ہیں۔ پھر جملے کے اندر دو طرح کے جملے ہوتے ہیں، ابتداءً جملہ اسمیہ اور جملہ فعلیہ۔ جملہ انشائیہ بھی انہی کے ضمن میں آ جاتا ہے۔ جملہ اسمیہ اور جملہ فعلیہ۔ جملہ فعلیہ اس کو ہم الگ سے انشاءاللہ پڑھیں گے، آج صرف اور صرف جملے کی پہلی قسم جو جملہ اسمیہ ہے اس کو پڑھ لیتے ہیں۔ جملہ اسمیہ وہ جملہ کہلاتا ہے جس کا پہلا جز اول، جس جملے کی جہاں سے آغاز ہو رہا ہے، جہاں پہلا لفظ لکھا ہے، وہ لفظ اسم ہونا چاہیے۔ وہ اسم حقیقی ہو، اسم موصولہ ہو، اسماء ضمیر میں سے ہو، اسماء متمکن میں سے کوئی بھی اسم ہو، آغاز کے اندر کوئی بھی اسم آ جائے تو وہ جملہ اسمیہ بنے گا اور اس کو جملہ اسمیہ کہیں گے اور وہ جملہ اسمیہ کہلائے گا۔ مثال اس کی یہ ہے کہ الحمدللہ رب العالمین۔ اب الحمدللہ رب العالمین یہ ایک مکمل جملہ ہے اور اس جملے کا جو پہلا لفظ ہے وہ الحمد ہے۔ الحمد کے اوپر ہم جب غور کرتے ہیں کہ آیا الحمد یہ جو لفظ ہے یہ اسم ہے، فعل ہے، کیا ہے، یہ حرف ہے، تو ہم غور کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے یہ اسم ہے۔ اور اس پر اسم کی علامات میں سے
الف لام سب سے موٹی سی علامت پہلے موجود ہے کہ الحمد حمد لفظ ہے، اس سے پہلے الف اور لام لکھا ہوا ہے، لفظوں میں موجود ہے، لہٰذا یہ اسم ہے۔ تو جب ہم اس کی ترکیب کریں گے تو یہ جملہ اسمیہ کہلائے گا۔ جملہ اسمیہ میں جو ابتداً جملہ لفظ ہوتا ہے، جو پہلا لفظ ہوتا ہے، اسی کو دیکھ کر فیصلہ کیا جاتا ہے۔ دوسرا جو حصہ ہے جملے کا، وہ فعل ہو، شبہ فعل ہو، اسم ہو، حروف ہوں، وہ کوئی معنی نہیں رکھتے۔ جو جملے کا پہلا جز ہوتا ہے وہ معنی رکھتا ہے، اس کو دیکھ کر فیصلہ کرتے ہیں کہ یہ جملہ اسمیہ بنے گا یا جملہ فعلیہ بنے گا۔ دوسرا جملہ فعل بھی آ جائے تب بھی اس کو ہم جملہ اسمیہ ہی کہیں گے۔ ترکیب کیسے کریں گے؟ 2-3 مثالیں میں عرض کر دیتا ہوں تاکہ بات اچھی طرح سمجھ آ جائے۔ ہم نے مثال پڑھی ہے الحمد للہ رب العالمین۔ اس کی جب ہم ترکیب کریں گے تو سب سے پہلے دیکھیں گے لفظ الحمد کو کہ یہ کیا ہے۔ جب ہم غور کرتے ہیں تو پتہ یہ چلتا ہے کہ لفظ الحمد یہ اسم ہے، اور اسم بھی ابتدا میں واقع ہے۔ تو جملہ اسمیہ کے ابتدا میں جو لفظ واقع ہو اور وہ اسم ہو اس کو مبتدا کہتے ہیں۔ تو لہٰذا لفظ الحمد مبتدا واقع ہوگا۔ اگر آپ اس کو لکھنا چاہیں تو لکھ بھی سکتے ہیں، بڑی سلو سپیڈ کے ساتھ آہستہ آہستہ میں بول رہا ہوں، اسی لیے کہ آپ اس کو نوٹ کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں۔ لفظ الحمد یہ مبتدا واقع ہوگا۔ مبتدا کیوں واقع ہوگا؟ اس لیے کہ یہ اسم ہے، پہلی بات۔ اس کے اوپر اسم کی علامات میں سے الف لام داخل ہے جو بالکل واضح ہے، لکھا ہوا لفظوں میں۔ یہ ابتدا میں واقع ہے جملہ کے، لہٰذا اس کو مبتدا کہیں گے۔ جملہ اسم، یہ بھی ایک بات نوٹ کرنے کی الگ سے آپ نوٹ کر سکتے ہیں کہ جملہ اسمیہ کے پہلے جز کو مبتدا کہتے ہیں۔ تو لفظ الحمد مبتدا، للہ لام، للہ کے اندر 2 لفظ ہیں۔ لفظ لام یہ الگ لفظ ہے، اللہ یہ ایک الگ لفظ ہے۔ لام حرف جار میں سے ہے، یہ حروف آپ پڑھیں گے تو حروف جارہ میں سے لام آتا ہے۔ یہ مثال اگر مشکل ہے تو میں ایک اس سے آسان مثال بھی دوں گا جو صرف اسماء پر مبنی ہوگی۔ بہرحال یہ بھی آپ سماعت فرمائیں، اس جو حروف جارہ کو جانتے ہیں ان کے لیے یہ فائدہ مند ثابت ہوگا۔ تو لام حرف جار، لفظ اللہ موصوف، بیسیکلی یہ مجرور واقع ہو رہا ہے، لیکن چونکہ یہ جملہ یہاں ختم نہیں ہو رہا، اس سے آگے بھی عبارت موجود ہے، 2 لفظ اس کے بعد بھی موجود ہیں۔ اس کو جب ہم نے دیکھا تو پتہ چلا کہ وہ لفظ اللہ سے متعلق ہیں، وہ اللہ کے صفت واقع ہو رہے ہیں، لہٰذا لفظ اللہ کے اوپر جملے کو ختم نہیں فرمائیں گے آپ، بلکہ آپ نے ترکیب یوں کرنی ہے کہ لفظ لام حرف جار، لفظ اللہ یہ موصوف، رب العالمین، ربی صفت اور لفظ اللہ کے لیے، اور مضاف واقع ہو رہا ہے العالمین کے لیے۔ تو ترکیب ہم یوں کریں گے کہ لفظ ربی مضاف، العالمین مضاف الیہ۔ العالمین کے اوپر جو مضاف الیہ کی بہت واضح سی نشانی ہے، علامت ہے، وہ کیا ہے کہ رب العالمین میں سے رب بغیر الف لام کے ہے اور العالمین الف لام کے ساتھ ہے۔ جو مضاف اور مضاف الیہ ہوتے ہیں یہ اپنی جگہ پر آپ کو مستقل بحث پڑھائیں گے کہ مضاف الیہ کی کیا کیا علامات ہوتی ہیں، کہتے کس کو ہیں، اس کی تفصیل کیا ہے۔ بہرحال یہاں جملہ اسمیہ ہم پڑھ رہے ہیں تو زیادہ تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ لفظ رب مضاف، العالمین مضاف الیہ، مضاف الیہ اپنے مضاف سے مل کر کے لفظ اللہ کے لیے صفت واقع ہوگا۔ لفظ اللہ موصوف اپنی صفت کے ساتھ مل کر لفظ لام حرف جار کے لیے مجرور، جار مجرور مل کر کے ثابت شبہ فعل کے متعلق ہوگا۔ جار مجرور ہمیشہ کسی فعل کے متعلق یا شبہ فعل کے متعلق ہو کر کے ہمیشہ ترکیب کی جاتی ہے اس کی۔ بہرحال لفظ جار اپنے مجرور سے مل کر کے ثابت شبہ فعل کے متعلق یا ثبت فعل کے متعلق، آپ کوئی بھی یہاں فعل مقدر نکال سکتے ہیں، تو ثبت فعل نکال لیں یا ثابت۔ تو ثابت چونکہ جملہ اسمیہ ہے اور جملہ اسمیہ کی جو ترجمے میں ایک
फ़ायदा یہ بھی ہوتا ہے کہ اس میں دوام ہوتا ہے، تو لہٰذا ہم یہاں شبہ فعل نکال کر کے اس کے متعلق کریں گے۔ ثابتن شبہ فعل کے متعلق، ثابتن شبہ فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر کے خبر واقع ہوا مبتدا کے لیے۔ مبتدا کیا تھا؟ الحمد، تو الحمد مبتدا اپنی خبر سے مل کر کے جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ یہ ترکیب ہو گئی الحمدللہ رب العالمین کی۔ ایک بہت آسان سی ایک اور ترکیب کر لیتے ہیں تاکہ بات آپ کو مزید اچھی طرح سمجھ آ جائے۔ انت عالم، یہ میں آپ کو مخاطب کر رہا ہوں، آپ اپنی ذات کو اپنا نام لگا سکتے ہیں شروع میں، آپ کا جو بھی نام ہے انت کی جگہ پر وہ نام رکھ لیں۔ قادر ہے، جمیل ہے، وسیم ہے، نقاش ہے، سمیہ ہے، اریکہ ہے، جمیلہ ہے، جو بھی آپ کا نام ہے وہ انت کی جگہ پر آپ رکھ کر کے ترکیب کریں گے۔ انت عالم یا جمیل عالم، صغیر عالم، عبد القادر عالم، جو بھی آپ کا نام ہے، عامر عالم، تو ترکیب کریں گے عامر مبتدا اور عالم خبر، مبتدا خبر مل کر کے جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ جملہ اسمیہ خبریہ کے ترجمے کے اندر ہیں کے الفاظ استعمال ہوتے ہیں، جیسے انت عالم، آپ عالم ہیں، یا ہم نے پچھلا جملہ جو ترکیب کی تھی الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کو پالنے والے ہیں۔ تو جملہ اسمیہ کے ترجمے میں ہے اور ہیں کا استعمال ہوتا ہے۔ تو امید ہے کہ بات آپ کو سمجھ آئی ہوگی، آپ کی سمجھدانی شریف میں بات بیٹھ گئی ہوگی۔ اگر آپ کو سمجھ نہ آئے تو آپ پوچھ سکتے ہیں۔ ایک اور سوال، یہ جو جھوٹ بولنا ہے نا، یہ ایک مولوی صاحب نے باقاعدہ فون کر کے پوچھا، انڈیا سے، مہاراشٹر سے شاید انہوں نے فون کیا تھا۔ وہ کہتے ہیں جی جھوٹ بولنا ہے، یہ کیا جملہ اسمیہ ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا؟ دیکھیں جملہ جو ہوتا ہے نا، اس کی تحقیق اور اس کا سچا یا جھوٹا واقع ہونا یہ ایک الگ معاملہ ہے۔ جھوٹ بولنا گناہ ہے، یہ ایک الگ چیز ہے، لیکن اس کے حقائق و واقع کے مطابق ہے یا نہیں ہے یہ ایک الگ مسئلہ ہے۔ لیکن جھوٹ بولنا بھی جملہ ہوتا ہے، وہ جملہ اسمیہ بھی بن سکتا ہے اور جملہ خبریہ بھی بن سکتا ہے۔ عبارت کو فقط عبارت تک ہی محدود رکھتے ہیں، اس کو واقع کے اوپر فٹ کرنا یہ ایک نحوی کے لیے ضروری نہیں ہوتا۔ نحوی فقط اس کو نحو کے اصولوں کے اوپر تولتا ہے، سچ اور جھوٹ کے اصولوں پر نہیں تولتا۔ تو جھوٹ بھی جملہ ہوتا ہے، وہ جملہ اسمیہ بھی ہو سکتا ہے اور جملہ فعلیہ بھی ہو سکتا ہے۔ امید ہے کہ آپ کو بات بیٹھ گئی ہوگی، آپ کے دماغوں میں سمجھ آ گئی ہوگی، اور اگر سمجھ نہ آئے تو آپ دوبارہ پوچھ سکتے ہیں، رابطہ کر سکتے ہیں، اور اس سبق کو لکھ کر کے اگر آپ یاد کریں گے تو بہت آسانی سے آپ کو یاد ہوگا۔ جزاکم اللہ خیر۔